خالد بن ولید نے اقید کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ اقید نے کہا، اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا، خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہوں، اقید بن مالک نے کہا۔ لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد خالد نے جواب دیا، خالد بن ولید۔ ہاں، اقید نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں اقید، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام اور وہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہو۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اقید نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا، خالد نے کہا۔ ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت سی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دو۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرکل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، اقید نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے، اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرکل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد نے کہا۔ کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ہمارے رسول کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ اقید بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، اقید کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار اقید کا گھوڑا پکڑ لائے۔ خالد نے اقید کے کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد نے اقید بن مالک کو رسول خدا کے حضور پیش کیا۔ آپ نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب اقید بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم کے پاس آئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے، انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خود سر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کی بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کے زیر کمان یمن کے علاقے نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ خالد مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد 400 تھی ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے، رسول اللہ نے خالد سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔
اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس سے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس بات نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد واپس آنے کی بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سپہ سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ بن حنیفہ کا بنی حنیفہ کا مسیلمہ اور یمن کا اسود عنسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود انسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیسی جیسی قوت تھی۔ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پورے سراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز، جسے کسرا کہا جاتا تھا، رسول کریم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے بابلا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کا حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد نام کا کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم کو زندہ پکڑ کر یا ان کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینے بھیجا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا۔
اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے دو آدمی رسول خدا کے ہاں گئے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ کو پیش کیا تھا۔ رسول خدا نے خط دیکھا اور آپ نے مسکرا کر کہا، شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خدا کو یہ خبر بذریعہ الہام مل چکی تھی۔ بازان کے آدمی واپس لوٹ گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا، جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم کا خط ملا، وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفہ مسلمانوں کی اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول کریم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا، جس کا نام معلوم نہیں تھا تاریخوں میں کیا ہے، اسے صنعاء اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنا دیا گیا۔